بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم آج صبح ہی سے بلکہ کل ہی سے ہمارے احباب جن سے میں محبت کرتا ہوں اور جو مجھ سے کرتے ہیں اور ہمارے مشن کے سپاہی آج صبح سے ہی، کیونکہ یہ دن اس فقیر کی ولادت کا بھی دن ہے، تو بڑی دعاؤں سے نوازا ہے آپ سب نے، اس کے لیے میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اپنی دعاؤں میں آپ ہمیں مزید یاد رکھیں گے۔ اب یہ دن اگرچہ یہ ایک برتھ ڈے ہے اور صحیح معنوں میں تو اللہ تعالیٰ نے جو عمر مقرر کی ہے اس میں سے 1 سال کم ہو گیا، مگر رب نے اب یہ ایک نیا سال، یہ نیا دن یا اس دنیا میں اور موقع عطا کیا ہے، تو ہم چاہیں گے آپ یہ دعا کریں کہ آگے کی زندگی اگر رب نے عطا فرمائی ہے تو وہ ہمیں صالحین کے راستے پر چلائے اور اس زندگی میں ایسا کام لے اور لیتا رہے اللہ تعالی ہم سے جن کاموں سے وہ راضی ہو جائے، اور ہم بھی آپ کے حق میں یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی آپ کی بھی زندگی کو ایسی کامیابی عطا کرے کہ کل قیامت کے میدان میں، کل حشر کے دن کامیابی آپ کا اور ہم سب کا، ساری امت مسلمہ کا، ان صالحین کا، اللہ کے نیک بندوں کا کامیابی انتظار کر رہی ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت انتظار کر رہی ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا ہم سب کو دنیا میں بھی حاصل ہو اور آخرت میں بھی۔ کیونکہ دوستو، یہ زندگی میں ہمیں اور آپ کو ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ جو دن بھی ہمیں نیا ملے ہم اسے غنیمت جان گے کہ اللہ نے ہمیں اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کا موقع عطا فرما دیا ہے، تو ہم آنے والی ہر گھڑی میں بارگاہ الہی میں توبہ کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو سدھار کر صراط مستقیم پر چلتے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ 1442 ہجری نیا سال، اس کی بھی شروعات ہو چکی ہے، جو ہمیں ہجرت کی یاد دلاتا ہے کہ مسلمانوں پر، اس امت مسلمہ پر، یعنی وہ ایک فرقہ جو جنتی ہے، وہ قوم جو معبود حقیقی کی عبادت کر رہی ہے، اس معبود کی جو یقیناً اور حقیقت میں معبود ہے، وہ جو حق پرست ہے، اس قوم کو بھی ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑا تھا کہ انہیں اپنے گھر بار کو، اپنی اس تجارت کو، اپنے اس محلے کو، علاقے کو اور ملک کو چھوڑ کر دوسرے علاقے کی طرف جانا پڑا تھا، اور ان جانے والوں میں اس کائنات کی سب سے افضل مخلوق جو سارے انبیاء کے سردار ہوں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ، آپ نے بھی ہجرت فرمائی اپنے اصحاب کے ساتھ، تو ایسے بھی حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ بھی اس لیے بھی ہے کہ آج ہم تو جہاں بھی پوری دنیا میں مسلمان ہیں نا، ان حالات کا سامنا انہیں نہیں کرنا پڑا جو ہمارے ان اسلاف نے کیا، جو ہمارے رسول اکرم، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جن دشواریوں کا سامنا کیا۔ تو اگر ہم اسے یاد رکھیں تو ہم اپنی دشواریوں کو ہیچ سمجھیں گے، کچھ نہیں سمجھیں گے، بلکہ ہم تو بہت آرام میں ہیں، بہت سکون میں ہیں ان کے مقابلے میں۔ کبھی بھی اسی لیے کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی تکلیف
کا سامنا کرنا چاہیے، اور اس ماہ محرم کا سب سے بڑا درس بھی یہی ہے، سب سے بڑا سبق بھی یہی ہے۔ جو درس، جو سبق ہمیں عطا کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام الشہداء حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے۔ تو یہ نیا سال جو اسلامی سال ہے، ہجری سال ہے، ایک درس یہ ملا، اور دوسرا یہ کہ پچھلا سال جو اسلامی سال ختم ہوتا ہے وہ بھی قربانی کا مہینہ ہے، اور یہ محرم کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، تو اس میں بھی دین کے لیے، اسلام کے لیے، خدا کے لیے قربانی دی گئی۔ تو ہماری ابتدا بھی قربانی سے ہے اور ہمارا اینڈ بھی قربانی سے۔ تو ہم قربانی کو گلے لگانے والے لوگ ہیں۔ تو جب بھی حق پرستی کے لیے کبھی ہمیں اپنی جان کو قربان کرنا پڑے، اپنی امت کے لیے، اپنے دین کے لیے، قوم کے لیے، اپنے وطن کے لیے، تو انشاءاللہ تعالی امت مسلمہ نہ پہلے کبھی پیچھے ہٹی ہے اور نہ قیامت تک کبھی ہٹے گی۔ تو یہ نیا سال آپ سب کے لیے آیا ہے، تو اس سال کو بھی ہم اپنے آپ کو، ہم اپنے اعمال کو کی اصلاح کے بارے میں فکر کریں کہ یہ نیا سال ہمیں ملا ہے۔ ہم صرف مبارکبادیاں نہ دیں۔ اب ایک سوال یہ بھی ہے کہ مبارکبادی محرم کے مہینے میں دینا کیسا ہے؟ اصل میں یہ مبارکبادی لفظ کیا ہے؟ یہ کسی کے لیے برکت کی دعا کرنا ہے۔ تو یہ تو ایک اچھی ہی چیز ہے کہ انسان ایک دوسرے کے لیے برکت کی دعائیں کرے کہ آپ کے لیے بھی برکتیں ہوں، ہمارے لیے بھی برکتیں ہوں، یہ اچھی بات ہے۔ لیکن اگر اس سال کو، نیا سال آپ کو ملا ہے، تو آپ کے اندر یہ احساس پیدا ہونا چاہیے کہ اب اس سال، اس دن سے ہماری زندگی میں بدلاؤ آ جائے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ تعالیٰ نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا فرمایا۔ منہا 4 حرم، اللہ فرماتا ہے ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت و عزت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو تم ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم مت کرو۔ تو 4 حرمت والے مہینوں کی شان اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ یہ حرم، یہ حرمت والے مہینے، 4 مہینے۔ تو اس میں 3 تو 2 اس سے پہلے گزرے ہیں، جو ایک بقرعید کا مہینہ تھا جسے ذی الحجہ، اور اس سے پہلے ذوالقعدہ کا مہینہ، اور یہ تیسرا مہینہ یہ محرم کا مہینہ، اور چوتھا رجب کا ہے جو ہٹ کر۔ تو یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اس میں تم اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ ظلم ایسا نہیں کہ 4 مہینے کے علاوہ جتنے مہینے سب میں ظلم کرو، نہیں، ظلم کبھی نہیں کرنا، مگر ان کا خصوصی آپ کو احترام کرنا، خصوصی لحاظ کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے ان 4 مہینوں میں ہم جب اپنے آپ کو ظلم سے روکیں تو اس کی برکت سے باقی 8 مہینے بھی ہم ظلم سے محفوظ رہیں، نہ کوئی ہم پر ظلم کر پائے، نہ ہم کسی پر ظلم کریں۔ تو دوستو، یہ مہینے ہمیں سنوارنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ حرمت و عزت والے مہینے جو ہمیں ملے ہیں، وہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے ہم صرف مبارکبادیاں دے کر الگ ہو جائیں، نہیں، اپنے آپ میں تبدیلی پیدا کریں۔ ہمارا جیسا پاسٹ تھا ویسا ہمارا پریزنٹ اور فیوچر نہ رہے، یہ ہم دعا کریں، اور اس کے لیے ہم ایک دوسرے کو مبارکبادی دیں کہ اس کے عمل میں برکت ہو، اس کے دین میں برکت ہو، اس کے علم میں برکت ہو، اور ساتھ ساتھ اس کے رزق آل اولاد میں بھی برکتیں نازل ہوں۔ تو یہ دعائیں ایک دوسرے کو دینا یہ غلط نہیں ہے۔ تو دوستو، یہ محرم کا مہینہ آیا ہے جس کی بڑی فضیلت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے کہ حضور نے فرمایا کہ افضل الصلاۃ بعد المکتوبۃ صلاۃ اللیل، کہ نمازوں میں فرض نماز کے بعد سب سے فضیلت والی نماز، افضل نماز، سب سے اچھی، سب سے پیاری نماز، افضل نماز کون سی ہے؟ صلاۃ اللیل، رات کی نماز ہے، تہجد کی نماز۔ تو گویا فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت
جس نماز کو وہ یہ نماز. اور اسی حدیث کے شروع میں رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ روزوں میں سب سے فضیلت والا روزہ، سب سے زیادہ درجے والا روزہ، افضل روزہ روزوں میں بعد رمضان، رمضان کے بعد شہر اللہ المحرم، محرم کے مہینے کا روزہ ہے. یہ شہر اللہ محرم، اللہ کا مہینہ، اس مہینے روزہ رکھنا یہ اللہ کو پسند ہے اور اس کا خوب ثواب ملتا ہے، اس کی بڑی فضیلتیں حاصل ہیں. تو اس مہینے میں بھی بندوں سے، ہم میں سے، آپ میں سے، جس سے جو بھی ممکن ہو وہ روزہ رکھ کے گزاریں، دعائیں کریں، تاکہ اس وقت پوری دنیا جس بیماری، جس وبا کا شکار ہے، ہو سکتا ہے آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اور ساری دنیا کو راحت مل جائے. ہو سکتا ہے مسلمانوں میں سے چند بندے روزے کی حالت میں دعا کر دیں تو وہ ظالموں کو اللہ تعالیٰ سزا دے دے، جو مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، جو غریبوں پر ظلم کر رہے ہیں، جو لوگوں کو ستا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں. کبھی کبھی مظلوم کی جو دعا ہوتی ہے وہ تو یقیناً کبھی کیا ہمیشہ مظلوم اگر سچے دل سے دعا کر دے، تائب ہو کر خود دعا کر دے تو اس کی دعا روکی نہیں جاتی ہے، وہ قبول ہو جاتی ہے. وہ جس کے بارے میں جو کہہ دے گا رب تعالیٰ وہی فرما دیتا ہے، وہی کر دیتا ہے. تو دوستو، روزہ رکھ کے ہم اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، دعا کریں، انشاءاللہ ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی. اور خصوصاً جو یوم عاشورہ آ رہا ہے 10 محرم، یہ 10 دن ہمیں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارنا ہے. ہمیں یاد کرنا ہے اپنے امام پاک کو، ان کے اولاد کو، جنہوں نے ہمارے لیے، آپ کے لیے، اس امت کے لیے، اس دین کے لیے، اس اسلام کی حفاظت کے لیے اپنے کو قربان کیا، اپنے ننھے شہزادوں کو قربان کیا. آپ کے جانثار ساتھیوں نے جان کو لٹا دیا امت مسلمہ، امت مصطفیٰ کو بچانے کے لیے. تو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. اور نہ بھولنے کا مطلب یہ صرف ذکر حسین کرنا نہیں ہے، یاد حسین کرنا نہیں ہے. صرف یہ نہیں کہ آپ ساری چیزیں چھوڑ کر بیٹھ جائیں اور صرف یا حسین کریں، نہیں، یہ مطلب نہیں. جلوہ حسین، جو امام حسین میں، ان کے ساتھیوں میں جو جلوہ نظر آتا تھا، جو ان کی سیرتیں تھیں، جو ان کا کردار تھا، اس کردار کو آپ اپنانا شروع کر دیجئے. حسینی، سچے حسینی بن کر آپ دکھا دیجئے. تو یہ ہمارے لیے حضرت امام پاک نے، امام حسین نے جو قربانی دی وہ اسی لیے دی ہے کہ جس طرح انہوں نے شریعت کی حفاظت کے لیے نانا جان کے دیے ہوئے اصولوں اور قانون کی حفاظت کے لیے، رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی پاک شریعت کو بچانے کے لیے، لوگوں کو ناجائز و حرام کام سے دور رکھنے کے لیے، جس طرح امام حسین نے شہادت دی، اپنی جان کو، اپنے گھر بار کو لٹایا، تو یہ جذبہ ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے کہ ہم وقت اس کے لیے تیار ہوں کہ کہیں کوئی غلط کام ہو رہا ہو تو ہم خاموش نہ رہیں. کہیں کوئی برائی ہو رہی ہو، کہیں سماج میں ظلم ہو رہا ہے تو ہم اسے کوشش کریں، اسے مٹانے کی، اسے ختم کرنے کی. یہ سچے حسینی ہونے کی پہچان ہے. ورنہ صرف جشن منانا اور کردار حسین کو بھول جانا، صرف جلسے کرنا اور امام حسین کی تعلیمات کو بھول جانا، صرف امام حسین کا نام لینا اور امام حسین کے پیغام کو بھول جانا، اس سے حضرت امام حسین راضی نہیں ہونے والے ہیں. تو دوستو، بڑا اچھا موقع ہوگا. یوم عاشورہ بھی قریب ہے. ہم ابھی سے امام حسین کے ان واقعات کو پڑھیں. آج جلسے جلوس نہیں ہو رہے ہیں، جو گورنمنٹ کی گائیڈ لائن، جو حالات ہیں اس کی وجہ سے. ہم خود، ہمارے پاس سوشل میڈیا موجود ہے، آپ کے پاس، آپ اس کے ذریعے سے اہل سنت والجماعت کے علماء کے خطابات کو سنیے. آپ کے پاس کتابیں موجود ہیں، آپ کتابوں کو پڑھیے، دیکھیے امام حسین کی قربانی کو یاد کیجیے اور ان کا کیا درس، ان کا کیا پیغام ہے، اسے اپنانے کی کوشش کیجیے. یوم عاشورہ، اس کی فضیلت تو بہت پہلے سے ہے، کیونکہ کئی واقعات، جیسا کہ روایات حضرت آدم کی توبہ اسی دن قبول ہوئی، حضرت نوح کی کشتی کوہ جودی تک اسی دن وہ وہاں پر پہنچی، اسی دن حضرت ابراہیم پر آگ گلزار ہوئی، اسی دن حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی فتح ہوئی، کامیابی ملی اور فرعون ڈوبا. یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں مختلف روایات میں بھی آیا ہے. تو اور پھر یہی وہ دن ہے جو نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا دن ہے، کنبہ رسول کے لٹنے کا دن ہے. یہی وہ دن ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے
جانثاروں نے اپنی جان کی قربانیاں دے کر اسلام کو زندگی بخشی تھی، یہ وہی دن فیصلہ کن دن تھا۔ تو اس کا مطلب یہ عاشورہ کا دن گویا ایک میسج دے رہا ہے اور یہ دکھا رہا ہے دو کیریکٹر کو اپنے اس دن کہ وہاں پہ دو کیریکٹر پائے جاتے ہیں۔ ماضی میں بھی جب یہ دن آیا اور اس کے بعد جب اسلام آیا تو بھی دو کیریکٹر وہاں نظر آئے عام طور پر، ایک بیڈ کیریکٹر، ایک گڈ کیریکٹر، ایک اچھے کردار والے لوگ اور ایک برے کردار والے لوگ۔ اور عاشورہ نے یہی دکھایا کہ یہ وہ دن ہے کہ جب اچھے کردار والوں کی فتح ہوئی ہے اور برے کردار والے نیست و نابود ہوئے ہیں۔ یہ وہ دن ہے حضرت آدم کی توبہ قبول ہوتی ہے جو اچھے کردار کے مالک تھے۔ مایوس کون ہوا؟ وہ بد کردار شیطان، وہ ابلیس مایوس ہوا، اس کی شکست ہوئی ہے حضرت آدم کی توبہ کے قبول ہونے سے۔ یہ وہ دن ہے کہ جب حضرت ابراہیم پر آگ پھول بن گئی، اچھے کردار والے تھے، نبی تھے، خدا کے برگزیدہ پیغمبر تھے، اور شکست کس کی ہوئی؟ نمرود کی ہوئی جو بد کردار تھا، جو برے کردار والا تھا۔ یہی وہ دن ہے جو حضرت موسیٰ کو فتح ہو رہی ہے اور فرعون شکست کھا رہا ہے جو برے کردار والا۔ تو یہ دیکھیے عاشورہ کا دن جو ہے اچھے کردار والوں کے انجام کو بھی بتا رہا ہے اور برے کردار والوں کو، اور یہی وہ دن ہے کہ حضرت امام حسین شہادت کے بعد قیامت تک کے لیے زندہ ہوئے اور اسلام کو بھی زندہ کر دیا، اور یزید اور اس کی فوج ایسا فنا ہو گئی، ایسا مٹ گئی، ایسا ذلت و رسوائی کا شکار ہوئی ہے کہ آج آپ دیکھیے امام حسین گردن کٹانے کے بعد بھی، حضرت امام حسین اپنے کنبے کو لٹانے کے بعد بھی، حضرت امام حسین کے ساتھیوں کی قربانیوں کے بعد بھی آج دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ امام حسین تو شہید ہو گئے، مگر دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ تمہیں کوئی نہ کوئی حسینی ضرور ملے گا، اور کہیں بھی چلے جاؤ ایک آدمی بھی آج اس وقت نہیں ملے گا جو اس وقت کے اس بادشاہ یزید کے نام پر اپنے بچوں کے نام کو رکھنا پسند کرتا ہو۔ آج جبکہ نام کسی کا برا نہیں ہوتا، اس شخص کا کام برا تھا، اس کا کردار برا تھا، تو آج کوئی بھی اس دنیا میں یزید کے نام پر اپنے بچوں کا نام نہیں رکھتا۔ میرے دوستو، امام حسین کی یہ وہ فتح ہے، انہوں نے قیامت تک کے لیے اسلام کے پرچم کو بلند فرمایا ہے۔ یہ ہے اچھے کردار والوں کی شان۔ تو اب ہم اپنا محاسبہ کریں، ہمارا کردار کیسا ہے۔ تو عاشورہ کا دن ہمارے ساتھ ہے، اس کی برکتیں ہمیں ملنے والی ہیں یا ہمیں نہیں ملیں گی جب تک کہ ہم توبہ نہ کریں۔ اگر ہمارے اندر بد کرداری ہے، ہم برے اعمال میں گرفتار ہیں، تو ہمیں بدلنا چاہیے۔ اگر ہم کچھ ایسا کام کر رہے ہیں جو برے کردار والے کرتے ہیں، اگر ہم نے ظلم کیا ہے لوگوں پر، ہم نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، اگر ہم خدا کی عبادتوں سے دور ہیں، اگر ہم ماں باپ کے نافرمان حق کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں، ہم بیوی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، ہم اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، ہم کسی کا مال غصب کر رہے ہیں، جو برے کردار والے کرتے ہیں وہ اگر ہم کر رہے ہیں، تو ہم تو دیکھ رہے ہیں عاشورہ کے دن ایسے لوگوں کو ناکامی ہوتی ہے، ذلت کا وہ شکار ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے کو چینج کر کے حسینی کردار والا بننا ہوگا، تب ہمیں عاشورہ کی فضیلتیں ملیں گی، برکتیں ملیں گی، تب ہمیں محرم کی برکتیں ملیں گی، اور تب ہمیں یاد حسین کا صحیح فیض ملے گا۔ تو دوستو، ضروری ہے اس بات کی کہ ہم درس کو اپنائیں، پیغام کو اپنائیں، سرکار امام حسین نے جو پیغام اپنی شہادت کے ساتھ دیا ہے۔ تو آنے والے عاشورہ کے دن ہم اپنے شہر جبل پور کی بات کریں، جہاں اب یہ کافی سال کے بعد ان حالات کی وجہ سے میں جبل پور میں نہیں ہوں، الحمدللہ وہاں ماحول روزے کا بہت اچھا بنا۔ اس طرح پہلے نہیں تھا، جو پچھلے 7-8 سال میں اور 4-5 سال میں تو ایسا لگتا تھا عاشورہ کے دن کہ جیسے وہ رمضان کا کوئی دن ہو۔ چھوٹے سے بچے سے لے کے بڑے بوڑھے بزرگ تک، سب مرد عورت سب کے سب روزہ، اور باقاعدہ افطار کا اس وقت سب کے ہاں اہتمام ہوتا تھا۔ وہ بھیڑ جو کہیں اور نظر آتی تھی عاشورہ کے دن، وہ سب کے سب روزے کی حالت میں ایک دوسرے کو افطار کرانے میں اپنے گھروں کے سامنے۔ تو دوستو، روزہ اس دن کے روزے بہت سے لوگ رہتے بھی ہیں، مگر اگر کوئی نہیں رہتا اور رہنا چاہتا تو وہ فضیلت بھی سن رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ پہلے تو اس کا بیک گراؤنڈ، اس کی ہسٹری کیا تھی؟ تو رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے، تو عاشورہ کے دن دیکھا کہ یہودی لوگ روزہ رکھ رہے ہیں اس دن کو،
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے پوچھا ما ھذا الیوم الذی تصومون، کہ یہ کیسا دن ہے، یہ کون سا دن ہے جس دن تم لوگ روزہ رکھتے ہو، اس دن کیوں رکھتے ہو روزہ؟ تو ان لوگوں نے کہا، فقالو، حدیث میں ہے، ان لوگوں نے کہا ھذا یوم عظیم، یہ بڑے عظمت والا دن ہے، بہت بڑا دن ہے یہ، انجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ، اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات دی، وغرق فرعون وقومہ، اور اس دن فرعون اور اس کی قوم کو دریا میں ڈبو دیا، ہلاک کر دیا، فصامہ موسیٰ شکراً، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے حضرت موسیٰ نے اس دن روزہ رکھا، فنحن نصومہ، تو وہ یہودی کہتے تو انہوں نے رکھا تو اس لیے ہم بھی رکھتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق و اولا بکم من موسیٰ، اگر بات یہ ہے تو تم لوگ سے زیادہ حقدار تو ہم لوگ ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ کے زیادہ ان کے کام، ان کی باتوں کو زیادہ اپنانے والے تو ہم، اس کے حقدار زیادہ ہم ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آیا کہ فصامہ وامر بصومہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ تم بھی روزہ رکھو اس دن۔ تو یہ روزہ چلا آ رہا ہے میرے دوستو، تو اب یہ موقع ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم بھی روزہ رکھیں، اس کی فضیلت بھی ہے، یکفر السنۃ الماضیہ، پچھلے ایک سال کے گناہ کو یہ بخش دیتا ہے یہ روزہ، اس کی یہ فضیلت بھی ہے۔ ہم روزہ رکھیں گے تو ہمیں اس دن خاص طور سے یہ بھی احساس ہوگا کہ یہ وہی صبح تھی جب 3 دن کے پیاسے حضرت علی اصغر تھے، حضرت علی اکبر تھے، حضرت قاسم تھے، حضرت عباس تھے، حضرت امام حسین اور ان کے ساتھی۔ ہمیں تو یہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد جو پیاس لگے گی وہ اس کے پہلے بھی 2 دن 8 محرم سے پانی بند ہوا، تب سے پیاسے تھے، اور اس پیاس کے عالم میں انہوں نے آپ کے لیے، اس امت کے لیے پیاسے، آپ شہید ہوئے، ایک ایک کر کے آپ کے شہزادگان شہید ہوئے، آپ کے ساتھی شہید ہوئے۔ اس پیاس میں ہم یاد کریں گے امام حسین کو کہ ان کی پیاس کا اور ان بچوں کی پیاس کا کیا عالم تھا، ان سیدزادوں کی پیاس کا کیا عالم تھا، ان سیدوں کے غلاموں کی پیاس کا کیا عالم تھا۔ تب ہمیں ہمارے خود ہم محسوس کریں گے کہ نہیں، واقعی میں وہ کیسا وقت رہا ہوگا، اور کس لیے یہ شہادت ہوئی، کیوں اتنی بڑی یہ قربانی، کیوں اپنے کنبے اور گھر بار اپنے خاندان کو لٹایا؟ اس لیے کہ مسلمانوں کی صبح و شام ویسی رہے جیسے اللہ اور رسول نے چاہا ہے، جو قانون اللہ اور رسول نے بنایا ہے اسی قانون کے تحت ہماری صبح بھی ہو، ہماری شام بھی۔ تو اس دن روزہ رکھنے کے ساتھ ہم یہ عزم و ارادہ بھی کریں کہ اس دن کے ساتھ ہی اللہ تعالی ہمارے دنوں میں بھی، ہماری زندگی میں بھی انقلاب کو پیدا فرمائے، چینجنگ پیدا فرمائے، پریورتن پیدا فرمائے، ہم اللہ کے نیک صالح بندے بنیں۔ تو دوستو، تو یہ روزے کی شان ہے اس دن کی، ہم اور آپ رہیں گے، زیادہ سے زیادہ اس دن ہم صرف روزہ نہ رہیں، تلاوت کلام پاک پڑھیں، درود شریف پڑھیں۔ ماشاءاللہ میں یہاں پر تعریف کروں گا، ایک گروپ ہے طالب قرب خاص، وہ بڑی تعداد میں قرآن کریم پڑھا کرتے ہیں، پوری ٹیم ہے، درود شریف پڑھا کرتے ہیں۔ آج کے دن یہ 22 اگست میں انہوں نے میرے پاس بھی تحفتاً بڑی تعداد میں قرآن پاک اور 1 کروڑ درود شریف ہدیہ پیش کیا، اور کراچی سے بھی ہماری ایک مریدہ نے اس قسم کے تحفے پیش کیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس گروپ کے ہر ممبر کو بلندی عطا فرمائے، اور ان کے اس عزم و حوصلے کو باقی رکھے، اور ان کی ذات سے پوری امت مسلمہ کو فائدہ پہنچائے۔ تو دوستو، ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں اس دن، عاشورہ کے دن، عبادت کریں، عبادت ایسی نماز اس طرح شروع کر دیں کہ پھر آگے کی کوئی نماز ہماری نہ قضا ہو امام حسین کی، جس طرح سے جب تک دھڑکن تھی، سانس تھی، آپ کی نماز، حضرت امام پاک کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، کوئی نماز آپ نے نہیں چھوڑی ان حالات میں بھی، اور نہ ہی آپ کے ساتھ رہنے والے امام حسین کے غلاموں میں سے کسی غلام کی کوئی نماز چھوٹی تھی۔ تو ہم کیسے اپنے کو غلام کہتے ہیں؟
اور ہم نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں. ہم امام حسین کا شیدائی کہتے ہیں. کیا جو انداز ہم نے اپنا لیا ہے امام حسین کا جشن منانے کا, ان کی یاد منانے کا, صرف یہ کافی ہے ہمارے حسینی ہونے کے لیے؟ صرف ہم اسی کے لیے لڑتے رہیں گے کہ نہیں یہ ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے؟ ارے کردار حسین اپنا کے تو دیکھو. خود اپنے آپ تم جہاں جاؤ گے جلوہ حسین تمہارے ساتھ چلے گا, تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی. کردار حسین کو اپناؤ. یہ ہمارے لیے بھی ہے, آپ کے لیے بھی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. تو آج میں اتنی ہی بات کروں گا, اور انشاءاللہ تعالی آگے جو ہے کیونکہ ہو سکتا ہے شاید سیٹرڈے ہی پڑے گا, آگے جو 10ویں محرم کی شب آئے گی, یعنی 9 محرم کا دن گزار کے, تو اللہ نے چاہا تو اس دن بھی حاضر آؤں گا آپ کی خدمت میں, اور کچھ امام پاک کے تعلق سے, شہدائے کربلا کے تعلق سے ممکن ہوا, اللہ نے توفیق بخشی تو میں کچھ ذکر کروں گا اس وقت بھی. ابھی اس لیے کہہ دیا تاکہ ایک آپ سب اس کی تیاری کریں, اور خاص طور سے ہم اپنے سپاہیوں سے کہیں آپ بالکل سنت طریقے پر چلنے کی پوری کوشش کیجئے, اس طرح کہ آپ کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی اس چیز کو اپنانا شروع کریں. فرائض کی ادائیگی, نماز کی ادائیگی, خدمت خلق آپ جس طرح کر رہے ہیں آپ کرتے رہیں, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ساتھ ہی میں کچھ چیزیں جو الحمدللہ ٹری پلانٹیشن کا کام 15 اگست کو قوم وطن کی خدمت کے لیے ہمارے مشن محدث اعظم مشن کے سپاہیوں نے انجام دی ہے, مجھے پوری رپورٹس ملی ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت کو قبول فرمائے, اور آپ کی ذات سے ہمارے وطن کا بھی فائدہ ہو, ہماری قوم کا بھی فائدہ ہو, اس ملک کو ترقی ملے, یہ ملک ہرا بھرا رہے, خوشحال رہے. ساری برانچز نے الحمدللہ ماشاءاللہ جس سے جہاں تک ممکن ہوا, اور پورے جو گائیڈ لائن ہے گورنمنٹ کی اس کورونا وائرس کے دور میں, اس کا پالن کرتے ہوئے, اس کو اپناتے ہوئے آپ نے جو خدمتیں انجام دی وہ قابل تعریف ہیں. بہت سے لوگوں نے سراہا ہے, تو اسی لیے مجھے کافی خوشخبریاں بھی ملی ہیں. اس درمیان ممکن ہوا تو اس میں آگے میں ذکر کروں گا کہ کچھ لوگوں نے اپنے زمینیں جو ان کو اپنے باپ دادا سے حاصل ہوئی تھی, ان زمینوں کو بھائیوں نے, بہنوں نے محدث اعظم مشن کو وقف کر دی ہے, محدث اعظم مشن کی خدمتوں کو دیکھتے ہوئے. تو میں اپنے ان بھائیوں بہنوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں, اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس عطیہ کو قبول فرمائے, اس ہدیہ کو قبول فرمائے, اور آپ کی اس خدمت سے پوری امت مسلمہ کو فائدہ پہنچے. تو اس طرح کچھ نئی برانچز بھی کھلنے کی خبر آئی ہے. ہمارے کچھ ممبرز نے بتایا, گوٹھڑا کے ہمارے ممبر ہیں سپاہی محدث اعظم مشن کے محمد حمزہ, انہوں نے بتایا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ لوگ کوشش میں ہیں, ان کے کچھ ساتھی کی ویراول سٹی میں جلدی محدث اعظم مشن کی برانچ قائم ہوگی. تو میں اپنے مشن کے سپاہیوں کو یہ خوشخبری بھی اس موقع پر دینا چاہتا ہوں. دیکھیں, یہ امام حسین کا یہ فیضان ہے, انہوں نے مدینے کا کام جو شروع کیا تھا, اور وہ پھر ائمہ اور اولیاء اور علماء مبلغین کے ذریعے پہنچتے پہنچتے وہ محدث اعظم تک پہنچا, اور محدث اعظم کہہ ہی پڑے کہ مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید, مدینے سے بس اس لیے جا رہا ہوں. تو یہ مدینے کا کام صحیح معنوں میں وہی کام ہے جو امام حسین نے شروع کیا تھا. اس لیے بتاتے ہوئے بھی خوشی ہو رہی ہے کہ سرکار امام حسین کے اس کام کو ہمارے محدث اعظم مشن کے سپاہی اور تیزی سے آگے بڑھاتے جائیں گے. تو اسی طرح سے لوگ آپ کو گفٹ پیش کریں گے, لوگ آپ کا تعاون کریں گے. نئی نئی جگہ پر وہ برانچز قائم ہوں گی, جہاں جہاں برانچز نہیں ہیں, آپ کے کاموں کو دیکھ کر ہی یہ جذبہ دوسرے لوگوں میں پیدا ہو رہا ہے کہ وہ خود سامنے سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ہم بھی اپنے علاقوں میں محدث اعظم مشن کی برانچ قائم کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ ہمارے سارے سپاہیوں کو میں مبارکباد دوں گا کہ یہ سب ان کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. اور جو کام کیا ہے ماشاءاللہ وہ کرنے والے ہیں, جیسا کہ جوہا پورا سرکھیج برانچ میں ہمارے مشن کے نگراں ہیں شاکر اشرفی ماشاءاللہ, اور مشن کے بہت متحرک ذمہ دار ممبر جناب رفیق میمن ہیں. تو ان کا ارادہ ایک میڈیکل کلینک کا ہے, اور ATS جو موڑاسا کی طرز پر ہے, اشرفی ٹفن سروس, تاکہ ضرورت مندوں تک کھانا ان کے گھر تک پہنچایا جائے. اور اسی طرح میڈیکل کلینک جلد ہی انشاءاللہ تعالیٰ اس کو وہ انجام دیں گے اس کام کو. اللہ تعالیٰ طاقت انہیں عطا فرمائے. اور اس کام کے لیے ہمارے کچھ سینئر ممبرز بھی انشاءاللہ میں کسی موقع پر وہ چیز بھی ظاہر کروں گا, وہ بھی سامنے آئے ہیں اور پورا اپنا تعاون پیش کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں اپنے کاموں کو چھوڑ کے. اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. اسی طرح سے سینٹرل برانچ کی طرف سے
یہ عاشورہ کے موقع پر، یہ محرم کے موقع پر امام حسین کے شان میں کچھ مضمون لکھنے کے لیے ایک نبند اس پردہ کا آیوجن کیا جا رہا ہے۔ یہ مضمون نگاری کا مقابلہ ہوگا جس کا عنوان ہے کہ سچ کے لیے شہادت، راہ حق میں شہادت، یہ عنوان ہے۔ اور اس میں اسکول کالج کے لڑکوں کو یہ دعوت دی گئی ہے کہ آپ مضمون لکھیے، اور 10 سپٹمبر تک، یہ گجرات کے لیے ابھی فی الحال کیا انہوں نے، پورے انڈیا کے لیے نہیں کیا یا پوری دنیا کے لیے، یہ بھی صرف گجرات کے پیمانے پر ان کی ایک کوشش ہے۔ کامیابی ملی تو اس کو اور بڑے پیمانے پہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو راہ حق کے لیے شہادت، سچ کے لیے شہادت، اسکول کالج کے بچوں کو اس کی دعوت دی گئی، اسٹوڈنٹس کو، کہ وہ مضمون لکھیں اور اپنے اپنے قریب کے علاقوں میں جو برانچز ہیں، جو نگراں ہیں، ان سے کانٹیکٹ کر کے آپ ان کے حوالے کر دیں، اور انشاءاللہ تعالی اس میں فرسٹ، سیکنڈ اینڈ تھرڈ جو بھی آئے گا، جس کا مضمون رہے گا، اسے کچھ انعام بھی دیا جائے گا۔ تو یہ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ہوگا۔ تو ہمارے مشن کے سپاہیوں سے میری اپیل ہے کہ وہ اس پیغام کو، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ آ چکا ہے، پہنچانے کی کوشش کریں۔ اور اس سے ظاہر سی بات ہے یہ ایک خدمت ہوگی شہدائے کربلا کی، یہ خدمت ہوگی صحیح معنوں میں حضرت امام حسین کو راضی کرنے والی چیز ہوگی کہ ان پر لکھا جا رہا ہے، اسٹوڈنٹس لکھیں گے، پڑھا جائے گا، ایک دوسرے کو وہ سنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کے قلم میں طاقت عطا فرمائے۔ اسی طرح ابھی ٹری پلانٹیشن کے بعد جو عاشورہ کے دن، یہ 15 اگست کو ٹری پلانٹیشن تھا، اب اس کے بعد عاشورہ کے دن جو ہمارے مشن کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، اس میں یہ تھا کہ کسی ہاسپٹل میں ہمارے مشن کی ٹیم جائے گی اور فروٹس مریضوں کو تقسیم کرے گی۔ تو یہ اگر اس بار بھی کر رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، کرنا بھی چاہیے، لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے کہ ابھی جو سچویشن ہے، ہر چیز کی پرمیشن نہیں مل رہی ہے، یہ کام انجام اگر آپ دے رہے ہیں تو جس طرح سے آتا ہے، پاؤڈر آتا ہے جو گورنمنٹ نے گائیڈ لائن پیش کی کہ سبزی یا پھل کو اس کے ذریعے سے پھر دھل کے پھر اسے استعمال کیا جائے، تو اس طرح سے کر کے ہی آپ ہاسپٹل کا رخ کریں گے اور وہاں بھی پہلے پرمیشن لے لیں گے۔ اور اگر آپ اس میں کوئی اڑچن محسوس کر رہے ہیں، کسی قسم کا تکلف ہے، تو آپ اس کے بدل یہ کر سکتے ہیں کہ اس دن اگر آپ کے علاقے میں روزہ لوگ رکھ رہے ہیں اور آپ کے علم میں ہیں کچھ ایسے روزے دار ہیں جن کے ہاں بہت کچھ نہیں ہے، تو آپ یہ فروٹ یا اس کی جگہ کوئی دوسری چیز ان کے گھروں تک پہنچانے کی کوشش کریں، کم سے کم ان کے افطار ہو جائے گی، افطار نہیں یا ان کی کوئی ضرورت ہوگی تو وہ ضرورت پوری ہو جائے گی۔ تو بہرحال صرف ہاسپٹل جانا ضروری نہیں ہے، آپ وہاں نہیں جا سکتے ہیں تو اس کے بدل میں امام حسین کی روح طیبہ کو ایصال ثواب پہنچنے کے لیے ہمارے مشن کے سپاہی اور ہر سپاہی سوچیں گے کہ آپ کا یہ قدم حضرت امام حسین، ان کے شہزادگان اور ان کے رفقا، ان کے ساتھیوں کو راضی کرنے کے لیے، ان کی ارواح کو ایصال ثواب کے لیے، یہ آپ کا ایک ایک قدم چلنا بڑھنا، یہ آپ کا امداد کرنا، یہ غریبوں کا دل خوش کرنا، یہ ساری جو نیکیاں آپ کمائیں گے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان ارواح طیبہ کو آپ کی طرف سے پہنچے گی۔ تو آپ کوشش کیجئے گا کہ جو بھی ممکن ہو فروٹ پہنچا کے یا ضرورت مند کی ضرورت پوری کر کے، جس طرح بھی آپ کرنا چاہیں آپ، لیکن آپ 10 محرم کو یوں ہی ضائع نہ کر دیجئے گا، بلکہ کچھ نہ کچھ تم ضرور کرتے رہو۔ کچھ نہ کرنا بڑی خرابی ہے، کامیابی کچھ اور چیز نہیں، کام کرنا ہی کامیابی ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے شیخ حضور شیخ الاسلام کا فرمان ہے، تو اس پر عمل کرنے کا بھی یہ موقع ہے۔ ماشاءاللہ ہماری بہت سی برانچوں کی ہمیں خبر مل رہی، جیسے آج ہی گنتکل کی خبر ملی کہ ان لوگوں نے اس لاک ڈاؤن کے حالت میں راشن کٹ بڑی تعداد میں لوگوں کے گھر تک پہنچائی، ترکاری سبزیوں کی کٹس پہنچائی، اس کے علاوہ انہوں نے وومنس کے لباس اور کپڑے، وومنس کے ذریعے انہوں نے دیکھا کہ بہت سی، ظاہر سی بات ان حالات میں تو نہ کوئی خرید پا رہا تھا، نہ نکل پا رہا تھا، تو اس طرح سے انہوں نے اس طرح سے اپنی بہنوں کی بھی خدمتیں کی ہیں، ان کے گھروں تک پہنچائے ہیں اس طرح کے کپڑے۔ تو اللہ تعالیٰ اس گنتکل برانچ جو آندھرا پردیش میں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی تمام کاوشوں کو قبول فرمائے، اور تمام ممبرز کو میں مبارکبادی بھی دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے حوصلوں کو اور مضبوطی عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ہمارے پاس خبریں آئی ہیں ماشاءاللہ، آنے والے دنوں میں اس کا بھی ہم ذکر کریں گے۔ اور اس درمیان جو ابھی آپ نے دیکھا کہ بارش کے بعد سورت میں پانی بھر گیا تھا، اور یہ ویڈیو بھی اور فوٹو بہت وائرل ہوا، کیونکہ یہ چیز ہی عجیب تھی کہ کسی کے دل کو بھی مطلب یہ بھا گئی، اور لوگوں نے دل سے دعائیں کی ہیں ہمارے محدث اعظم مشن کے سورت کے سپاہیوں کے لیے، کہ جنہوں نے یہ کمر، سینے
تک پانی سے وہ ڈوبے ہوئے تھے اور ہاتھوں کو بلند کیے ہوئے تھے، اور ان ہاتھوں میں غذا، بسکٹس اور لوگوں کے کھانے پینے کے پیکٹس تھے. خود ڈوبے ہوئے ہیں، مگر وہ کیونکہ نیچے کا تلا لوگوں کا بالکل ڈوب گیا ہے، لوگ فرسٹ فلور پر ہیں، بالکنی پر ہیں، تو وہ ہاتھ بڑھا کر یا اوپر سے لوگ رسی ٹوکری لٹکا رہے تھے. اور یہ ہمارے سپاہی اپنی پرواہ کیے بغیر، اپنی صحت کی پرواہ کیے بغیر، جبکہ اس وقت اس ماحول میں ہر آدمی بھیگنے سے بہت بچ رہا ہے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ نہیں، اگر ہم اپنے کو روکیں گے تو ان لوگوں کی بھوک کو کون دور کرے گا. یہ تو پریشان حال ہیں. آج اللہ ہم سے یہ کام لے رہا ہے تو ہمیں آگے بڑھنا ہے. یہ ہے حسینی کردار والے. میرے دوستو، دل سے سلام اپنے ان سپاہیوں کو میں دیتا ہوں، پوری ٹیم کو، اور انشاءاللہ تعالی ان کی یہ خدمات جب بھی ہماری قوم، ہمارا ملک پریشانی میں آئے گا، ہمارا محدث اعظم مشن اپنے ملک کے لیے، اپنی امت کے لیے، اپنے ملک کے لوگوں کے لیے کھڑا نظر آئے گا. ہم آپ سب سے، تمام وہ حضرات جو دیکھ رہے ہیں اس وقت لائیو، ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے مشن کے لیے، مشن کے سپاہیوں کے لیے آپ ضرور دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر طاقت دے، اخلاص، مزید اخلاص پیدا فرمائے، اور ان کی ان خدمتوں کو اللہ تعالیٰ قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. اب میں کچھ ان لوگوں کا جو اس درمیان جن کا وصال ہو گیا، ہمارے بیچ سے رخصت ہوئے ہیں، ہم اپنے ان بزرگوں کا، ان ساتھیوں کا نام لینا چاہیں گے. جیسا میں نے بتایا، نام لینے کا مقصد بھی یہی تھا کہ یہ بھی ایک ثواب کا کام ہوگا، اور آپ کی بھی دعائیں ان حضرات کو مل جاویں گی، آپ کی آمین بھی شامل ہو جاوے گی. تو سب سے پہلے ہم جو ہماری قوم و ملت کے ایک عظیم بزرگ، ایک عظیم خطیب، عظیم مبلغ، خطیب دکن، سجادہ نشین خانقاہ قادریہ موسویہ، حضرت سید کاظم پاشا حیدرآباد سے جن کا تعلق ہے، ان کا وصال ہوا 15 اگست کی صبح. رب تعالیٰ ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے اور ان کی خدمات کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. بڑی خدمت کی. محدث اعظم کانفرنس میں بھی ان کی کچھ بار شرکت ہوئی ہے، اور بڑی محبت بھی فرمایا کرتے تھے، اور کچوچا شریف بھی آمد ان کی ہوئی. رب قدیر ان کے ورثہ کو، ان کے گھر والوں کو، شہزادگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کے جو مشن لے کے وہ چل رہے تھے اسے آگے بڑھانے کی ان سب کو توفیق عطا فرمائے. اور اس کے علاوہ ہمارے مرکزی ادارے اشرفیہ کے مفتی جناب مفتی معراج الحق صاحب، ان کا وصال ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے. اسی طرح گجرات میں خلیفہ حضور شیخ الاسلام پیرزادہ سید یاسین میاں باپو کا وصال ہوا. شہڈول میں ہمارے محدث اعظم مشن کے بڑے متحرک سپاہی ممبر عبدالحق، حافظ عبدالحق صاحب، رائے پور میں ان کا وصال ہو گیا. ہاسپٹل میں تھے، بڑے چاہنے والے تھے، حضور شیخ الاسلام کے غلاموں میں تھے، اور مشن سے بے پناہ ان کو لگاؤ تھا. اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. اس کے علاوہ ہمارے موڑاسا مشن کے صدر سید عاشق رسول کی نانی کا وصال ہوا ہے، اور ساتھ ہی سورت میں سرفراز بھائی کے ماموں کا وصال ہوا ہے. دیادرا میں حافظ ایوب ماٹلی معصوم ٹورز والے، ان کا بھی وصال ہو گیا ہے، بیمار تھے. جبل پور میں حضور بابا ملت کے مرید حاجی احسان ہیں، ان کے بڑے بیٹے کا وصال ہوا. پرانتیج میں ہمارے نگراں مشن کے رمیز بھائی ہیں، ان کے بہنوئی، کزن بہنوئی عبد الرحمن کا انتقال ہوا ہے. اور ہمارے کچوچا میں بھی ہمارے پڑوسی گھر سے بالکل سامنے ان کا گھر ہے، عبدالعزیز جنہیں پستن خادم بھی کہتے ہیں، ان کی اہلیہ جو مسنہ کی والدہ ہیں، ان کا وصال ہوا. اسی طرح کچوچا کے ہی رہنے والے وکیل ہیں، ان کے برادر نسبتی کا بھی وصال ہوا ہے. بلاری میں ولی پاشا شب جمعہ ان کا انتقال ہوا تھا. اللہ تعالیٰ ان سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. اور اسی طرح رائے پور میں حضور شیخ الاسلام کے 2 نوجوان مرید، زیادہ عمر نہیں تھی، معین اشرفی اور حبیب اشرفی، دونوں کا وصال ہو گیا، انتقال فرما گیا. اور ان کی دونوں کی اہلیہ بھی، ان کی طبیعت سیریس ہے، اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ انہیں عطا فرمائے، اور ان کے گھر والوں کو سب کو صبر جمیل عطا فرمائے. ساتھ میں اندور میں تو آپ نے سنا ہی تھا، راحت اندوری صاحب وصال کر گئے، اور پورے
بڑی خدمت انہوں نے اردو ادب کی بھاری نقصان ہے، ملک کی بھی خدمت کی اور اپنے اشعار کے ذریعے اپنے قوم کی بھی انہوں نے خدمت کی کہ چوچا شریف بھی آئے تھے، بزرگوں سے بھی ان کو لگاؤ تھا۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے تعلق سے بھی آپ نے فرمایا کہ جب سے خاک در اشرفی ہو گیا، لوگ کہتے ہیں میں ولی ہو گیا۔ اور آگے انہوں نے فرمایا رنگ لائی ہے کیا آپ کی نسبتیں، میں جہاں کے دکھوں سے بری ہو گیا، میں جہاں کے دکھوں سے بری ہو گیا۔ اور آگے کہتے ہیں کہ آپ سے میں قریب، آپ ان سے قریب، آپ سے میں قریب، آپ ان سے قریب، تو یہ طے ہے کہ میں جنتی ہو گیا۔ تو یہ ایسے بھی شعر وہ کہہ کے گئے ہیں۔ اور اپنے وطن کے تعلق سے تو انہوں نے کہا کہ میں جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا، لہو سے میری پیشانی پہ ہندوستان لکھ دینا۔ تو جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے عقیدت کے مرکزوں کی بھی انہوں نے خدمت کی اور اپنے ملک کی بھی، جہاں سے روحانی فیض جاری ہوتے ہیں وہاں بھی یہ طالب بن کر آئے اور مادر وطن کی بھی خدمت کی۔ اور یہی اسلام سکھاتا ہے کہ ہمیں مادر وطن کو بھی دیکھنا ہے اور ہمیں اپنے ان روحانی میکدوں کی طرف بھی آنا ہے، ہمیں دونوں کی خدمت کرنا ہے، ہمیں دونوں کا فیض لینا ہے۔ تو انہوں نے اپنے وطن کے بارے میں بھی لکھا کہ لہو سے میری پیشانی پہ ہندوستان لکھ دینا۔ جب یہ شعر سامنے آیا تو مجھے محدث اعظم مشن کے اپنے عظیم سپاہی جن کا وصال ہو گیا، حضور شیخ الاسلام حضور بابا ملت کے بڑے چہیتے خلیفہ جناب اطہر رام پوری علیہ الرحمہ، کہ انہوں نے بھی شعر کچھ کہا تھا اس طرح کا جو انہوں نے کہا کہ لہو سے میری پیشانی پہ ہندوستان لکھ دینا، مادر وطن کے تعلق سے لکھا۔ اور مولانا خلیل اطہر رام پوری نے اپنے روحانی باپ کے تعلق سے لکھا اور وہ یوں لکھا کہ عزیزو جب کرو تیار تم میرے جنازے کو، عزیزو جب کرو تیار تم میرے جنازے کو، کفن پہ حضرت مدنی میاں کا نام لکھ دینا۔ تو یہ فکر ہوتی ہے اپنی اپنی اشعار کی۔ اللہ تعالیٰ تمام وہ شعراء اور شعراء مومنین ان سب کے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہیں بزرگ و سایہ آخرت میں عطا فرمائے۔ اب وہ لوگ جو بیمار ہیں ان کا بھی میں تیزی سے نام لے لیتا ہوں۔ کئی لوگوں کا نام ہمارے سامنے آیا، جیسے بلاری سے خواجہ حسین صاحب ہیں اور ہمارے مفتی حاجی احمد صاحب، نبیر مولانا سلیمان صاحب بھاگلپوری حضور شیخ الاسلام کے خلیفہ ہیں، ان کی بھی طبیعت ناساز ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میسور میں ہمارے محدث اعظم مشن کے پریزیڈنٹ جمیل اشرفی صاحب کی طبیعت ناساز ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جلد سے جلد صحت عطا فرمائے۔ گوٹھرا ہمارے مشن کے ممبر حمزہ کے والد محبوب علی سید اور اسی طرح ایک دوسرے ممبر ہیں محب سید، ان کی نانی کی طبیعت ناساز ہے۔ ٹنکاریا میں ہمارے غلام بھائی کے بیٹے امین نیپلی کی طبیعت ناساز ہے، رب تعالیٰ ان سب کو صحت عطا فرمائے۔ امریٹ میں ہمارے مشن کے ذمہ دار سید امین باپو کے والد جو حضور محدث اعظم ہند کے مرید ہیں سید مظفر حسین، ان کی طبیعت ناساز ہے۔ بھالود ترساری سے اشرف ہیں، ان کے بھانجے کا آپریشن ہے، طبیعت ناساز ہے۔ اسی طرح غلام سمنانی کی والدہ کی طبیعت ناساز ہے اور مولانا غلام حسین جو بھروچ میں ہیں ترسالی والے، ان کی طبیعت بڑی ناساز ہے۔ آج بھی بات ہوئی تو ان کے حق میں بھی خصوصی دعائیں کریں، طبیعت کچھ زیادہ ناساز لگ رہی مگر انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کریم ہے، کرم فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام کو شفا عطا فرمائے، ہم سب ایسی دعا کرتے ہیں۔ جھنگار میں مشن کے نائب صدر زبیر کے والد غلام محی الدین کے ناساز ہونے کی خبر ملی تھی۔ اون میں سلیم بھائی کیمیکل والے، ان کی طبیعت ناساز ہے۔ احمد آباد میں عبد الماجد صاحب، ان کے بیٹے اور اہلیہ کی طبیعت ناساز ہے۔ اسی طرح ہمارے عارف واڈیا اور ان کی اہلیہ کی طبیعت ناساز ہے، اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ بھروچ میں صادق بھائی اور رفیق بھائی، ان دونوں کے گھر والوں میں کچھ لوگ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرما دے۔ اسی طرح سے مسراٹ میں ماجد جمعدار کی خالہ اور ان کی خالہ، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفائے کاملہ۔ پاڑی میں محسن اشرفی کے ایک رشتہ دار ہیں اور ایک وہاں پہ ایک بڑی عمر کے ایک شخص ہیں، ان کی بھی طبیعت ناساز ہے۔ اور نبی پور میں ہمارے محدث اعظم مشن کے بہت ہی مضبوط جانباز اور ہمت والے سپاہی سہیل جانتی ہے،
صرف میں نے نام لیا ہوگا، بہت سے لوگ سمجھ گئے ہوں گے. ان کے والد گرامی کی طبیعت ناساز ہے. اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفائے کاملہ عطا فرمائے. اسی طرح سے کچھ نام اور بھی ہمارے پاس ہیں، جیسے بھیونڈی سے ہمارے حضور بابا ملت مرید ہمارے عزیز الرحمان بھائی، بہت ناساز تھی، اب بہتر ہے، اللہ تعالیٰ اور شفا عطا فرمائے. عزیز الرحمان بھائی کو سید ابرار احمد بھیونڈی کے ہیں، وہ کلام بھائی کے گھر والوں میں سے کچھ افراد بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. چھندواڑہ میں ہمارے شہر ہیں اور اس وقت مدرس میں مولانا افروز ان کی بھتیجی، اور ٹانڈا میں ہمارے امیر العلوم سمنانیہ کے ٹیچر ہیں ماسٹر بہاؤالدین صاحب، ان کی والدہ کی طبیعت ناساز ہے. جبل پور پناگر میں سمیر خان کی طبیعت ناساز ہے. عبدالرشید نے نرسنگ پور سے یہ خبر دی. اور دھارواڑ میں متین جاکنڈے کی والدہ کی طبیعت ناساز ہے. بلاری ہی سے خبر ہے کہ ذاکر حسین اشرفی کی بڑی بہن کی طبیعت ناساز ہے. رائے پور میں ہمارے قاری محفوظ صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے، ان کی طبیعت ناساز ہے. بھلائی میں شیخ لال اشرفی جو محدث اعظم مشن کے صدر ہیں، ان کی اور ان کے گھر کے کئی افراد کی طبیعت ناساز ہے. سب کو اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے. بیلگام محدث اعظم مشن کے صدر کے صاحبزادے زبیر بارگیر کی طبیعت بھی ناساز ہے. اور اسی طرح سے ہمارے کچھوچا میں ہماری اپنی نانی اور دادی بھی لگیں گی رشتے میں، حضور محدث اعظم ہند کی حقیقی بھانجی حضرت سیدہ محمودہ، جو جناب ڈاکٹر سید شہاب اشرف کی والدہ ہیں، ان کی بھی طبیعت ناساز چل رہی ہے. ادھر کچھ زیادہ ناساز. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے ان کے حق میں، انہیں صحت اور شفا عطا فرمائے. باقی جو اور نام ہمارے نہیں پڑھ سکا ہوں میں، آپ کے اپنے رشتہ داروں میں سے ہوں گے جو چاہتے ہوں گے کہ ہمارے لیے بھی دعا ہو، تو آپ سب ہم سب ان کے حق میں بھی جو دعائیں ان لوگوں کے لیے کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے حق میں بھی اس دعا کو قبول فرمائے. امت مسلمہ کا کوئی بھی فرد اگر بیمار ہو اسے شفا عطا فرمائے، اور اس کووڈ-19 کی وبا سے ہمارے ملک کو، ہمارے علاقے کو، ہمارے صوبے کو، ہمارے اور اس دنیا کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دے، اور ہم سب کو اسلامی زندگی عطا فرمائے. جب تک زندہ رکھ ہم سب کو مولا اسلامی زندگی کے ساتھ زندہ رکھ، اور موت دے تو ایمان کے ساتھ موت نصیب فرمائے. اب میں یہاں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اب آگے حضور امیر ملت اور حضور بابا ملت کا عرس، جیسا پہلی دوسری سفر کو ہر سال ہوتا ہے، تو تاریخ تو وصال کی یہی ہے، عرس کی تاریخ یہی ہے. لیکن باہر سے مہمانوں کو آنا ہے کہ نہیں آنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی فیصلہ شاید ایک آدھ ہفتے کے اندر ہو جائے گا. ویسے تو لوگ تیاری میں ہیں، جو میرے پاس اطلاعات ہیں، مگر حالات آپ دیکھیے جس طرح سے ہیں، تو اس وقت آج کی بات اگر کریں تو قطعی حالات ایسے نہیں ہیں کہ آپ سفر کریں ایک جگہ سے دوسری جگہ، اس طرح سے آویں. تو جو لوگ ابھی فی الحال آ رہے ہیں کچھوچا عاشورہ کے موقع پر، اگر وہ میرا میسج سن رہے ہیں، عاشورہ کے موقع پر بہت سے لوگ آتے تھے، تو دیکھیے کسی طرح سے یہاں آنے کی کوشش نہ کریں. آپ یہ ایمان و عقیدہ رکھیے کہ آپ کے سرکار مخدوم اشرف میں اتنی طاقت ہے کہ آپ کی نیت ہے آنے کی، آپ جو کچھ چاہتے تھے آپ کے آئے بغیر وہ آپ کو عطا کر دیں. وہ کچھوچا سے دے سکتے ہیں تو امام حسین کیا کربلا سے نہیں دے سکتے؟ تو دوستو، ہمیں گائیڈ لائن جو ہمارے لیے بنائی گئی ہے، ہمیں اس کو پوری طرح سے اس پر عمل کرتے ہوئے امام حسین کو بھی یاد کرنا ہے، سرکار مخدوم اشرف کو بھی یاد کرنا ہے، حضرت امیر ملت اور حضرت بابا ملت کو بھی یاد کرنا ہے. تمام بزرگوں کو راس کی تاریخیں آ رہی ہیں، تو ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے، بلکہ جس طرح کا آدیش ہمیں حکومت کی طرف سے ملے، گائیڈ لائن ملے، یا مرکز آپ کا، تو آپ پوری خوشی کے ساتھ قبول کرتے ہوئے جس انداز میں کہا جائے اس انداز میں آپ ان بزرگوں کو یاد کیجئے. ان کا فیضان آپ کو ویسا ہی ملے گا. اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے. انشاءاللہ بہت جلدی ہمارے محدث اعظم مشن کے صدر جناب ابراہیم بھائی کی طرف سے ایک تالیف آنے والی ہے. انہوں نے مختلف جگہ سے جمع کر کے ایک کتاب کی شکل دی ہے، اور نیت المومن کر کے یہ کتاب انشاءاللہ بہت جلدی آپ لوگوں کے ہاتھ میں آئے گی. ابھی گجراتی زبان میں ہے، ضرورت پڑی تو دوسری زبان میں بھی اس کا ٹرانسلیٹ ہوگا. تو دیکھیے گا کہ واقعی اللہ تعالیٰ صرف نیت کو دیکھتا ہے. تبھی تو محدث اعظم نے فرمایا کہ دل پہ دلدار کے ہر وقت نظر رہتی ہے، اس کی سرکار میں کچھ بھی نہیں نیت کے سوا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیتوں میں خلوص اور سچائی عطا فرمائے. امن و محبت کی چھاؤں میں
خدمت صبح و شام کریں، آؤ ہم سب مل جل کر پیغام نبی کو عام کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔